السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کے 77 سال مکمل ہو گئے، جس میں بھارت نے زبردستی وہاں گھس کر اور اس پر قبضہ کیا۔ آج پورے پاکستان میں یعنی آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور دنیا بھر میں یوم سیاہ بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ یہ واقعی ایک زیادتی تھی انڈیا کی جو اس نے اس وقت کی ہے۔ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلیاں جاری ہیں۔ آج محسن نقوی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری جدوجہد کبھی کمزور نہیں پڑے گی، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا۔ اور سہیل آفریدی نے بھی بڑا بولڈ بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ خطے کا پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے وابستہ ہے۔ پی ٹی آئی نے بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا دل مقبوضہ کشمیر کے اسیر عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یوم سیاہ پر یہ خاص پیغام تھا، اور یہ دینا بھی چاہیے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے تو وہ سیاسی بیان دے گا۔ جب ملک کا مسئلہ تو کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک ہو جاتے ہیں اور وہ سب پاکستانی ہوتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک حق خدا ارادیت نہیں مل جاتا، کشمیری ہمیں شانہ بشانہ پائیں گے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اور یہ بیان بڑا پازیٹیو بیان ہے۔ آج کے دن انڈیا نے کشمیر کے اندر گھس کر اس کی آزادی کو سلب کیا تھا، اور آج ہمیں بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے کہ جب تک کشمیر کے مسلمان آزاد نہیں ہو جاتے اور کشمیر جون سا ہے وہ اپنی آزادی نہیں دیکھ لیتا، تب تک ہمیں چین کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اصل بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمان بہت زیادہ ہے، یعنی آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن حیرت یہ ہے کہ اب تک وہ وہاں سے آزادی حاصل نہیں کر سکے۔ کوئی نہ کوئی سیاست بیچ میں آڑے آ جاتی ہے اور سیاسی میدان سج جاتے ہیں۔ کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہا جی حملہ ہو گیا، کبھی کسی نے کہہ دی یہاں پہ لوگ بغاوت کرتے ہیں، جبکہ بغاوت ان کا حق ہے اور کرنی چاہیے، کہ وہ اپنے ملک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ ہمیں آزادی چاہیے، مسلمان آزادی چاہتے ہیں۔ کوئی چند وہاں پہ ہندو موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اتنے بڑے اکثریتی صوبہ جو ہے ان کا مقبوضہ جموں کشمیر، وہاں پہ مسلمان اتنے زیادہ ہیں لیکن آزادی حاصل نہیں کر سکے۔ اس معاملے میں بہت سارے فورم کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید بہت ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ جو کشمیر ہے یہ پاکستان بن جائے گا۔ آج پوری دنیا اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اس پر عمل کیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین، آج میں نے اپنے پروگرام کا سٹارٹ بھی اسی سے لیا کہ آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے ہمارے چاروں صوبوں کے اندر، اور آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی، اور ہمارے تمام سیاسی جو رہنما ہیں وہ سارے ایک پیج پر ہیں، اس معاملے کے اوپر سب ایک پیج پہ ہیں، اور ان سب کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ وہ ایک پیج پہ رہتے ہوئے اور بیان دے رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن کشمیر پاکستان ضرور بنے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ذرا پنجاب حکومت کی طرف کہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے۔ کل ایک صاحب نے ایکس پہ اپنا ایک پیغام ریکارڈ کراتے ہوئے مریم نواز کو کچھ کہا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور مریم نواز نے ایز اٹ از ہی اس کو دوبارہ ری ٹویٹ کر دیا، اور وہ کیا تھا وہ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور وہ بڑا مریم نواز جو کام کر رہی ہیں، دیکھیے بات سنیے، میں نے پہلے عرض کیا تھا تمام چیزوں سے بالا تر ہوتے ہوئے ایک چیز کو اکنالج کرنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہے تو اس کے کام کی تعریف کرنی چاہیے۔ اچھا، ان صاحب نے کیا لکھا؟ ان صاحب نے ایکس پر لکھتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے پنجاب کے تمام اداروں سے کہا کہ مجھے کچھ عرصے تک ایسا پنجاب چاہیے جس میں عام شہریوں کو کسی چور ڈاکو کا ڈر نہ ہو، خواتین راتوں کو باہر نکلتے وقت نہ ڈریں، عام آدمی کی عزت محفوظ ہو، کوئی ڈالا کلچر یا اسلحہ کی نمائش برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور مزید لکھا کہ پولیس کو ایسا بنایا جائے گا کہ شریف لوگ ان کے پاس جانے پر خود کو محفوظ تصور کریں گے۔ پورے پنجاب میں کسی بھی گلی محلے میں منشیات فروش نہیں رہے گا، پنجاب بھر میں کسی قسم کا کوئی چھوٹا بڑا ڈان نہیں ہوگا، ہر ایس ایچ او اپنے شہر سے بدماشی کلچر ختم کرنے کا پابند ہوگا، اور جو کوتاہی کرے گا وہ نوکری سے جائے گا۔ بہت اچھا ان کا سٹانس ہے۔ عام آدمی کی درخواست پر فوراً ایکشن لیا جائے گا، مافیاز کے خلاف کارروائی کے دوران سیاسی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، الغرض تمام جرائم کو ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ایک اچھا سٹانس ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا، اور وہ اس پچھلے دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے ساتھ کتنی محبت رکھتی ہیں اور عقیدت رکھتی ہیں پنجابیوں کے ساتھ، کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا اگر کوئی پنجاب کی طرف یا پنجابیوں کی طرف انگلی بھی کرے گا تو اس کی انگلی توڑ دی جائے گی۔ تو یہ صرف یہ الفاظ نہیں ہوتے، یہ کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ مریم نواز اس وقت کر کے دکھا رہی ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ واقعی
یہ جو ڈاکو کلچر تھا، یہ جو چور کلچر تھا، یہ منشیات کا کلچر تھا، یہ ڈان کلچر، یہ سارے کا سارا آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف چلتا جا رہا ہے۔ ہم تو دعا کریں گے کہ مریم نواز اس طرح کے سٹانس لیتی رہیں، اور امید ہے کہ پنجاب ایک دن واقعی گرین اور کلین اور یہ جو منشیات سے اور جرائم سے پاک پنجاب ہم خود دیکھیں گے۔ ناظرین، مریم نواز جو کر رہی ہیں وہ بہتر کر رہی ہیں۔ آپ کے نظر میں اور آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، اس کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ مریم نواز کا جو اسٹانس ہے، یہ مریم نواز جو یہ کام اچھے کر رہی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، میں نے چند روز قبل اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ عمر ایوب کی اہلیہ کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا، اور کہا تھا کہ وہاں کوئی جوان قیادت لے کر آئیں گے۔ تو میرا جو اسٹانس تھا، جو میں نے عرض کیا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ وہ علاقہ ان لوگوں کا ہے، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہی ہو۔ اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہو تو اس کی تو اپنی ایک شان اور مقام اپنا ہے، لیکن جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کا بھی اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ اور آج پی ٹی آئی نے آخر یہ فیصلہ کر لیا کہ عمر ایوب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے، اور یہ بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس سے جتنے بھی پارٹی رہنما باقی ہیں، یعنی کہ کوئی عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ان سب کے اندر نا ایک کرج اور ایک حوصلہ پیدا ہوگا کہ کبھی بھی پارٹی اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے کام کرنے والوں کو، اپنے ورکرز کو نہیں بھولتی، اور آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ ناظرین، اب یہ ہے کہ عمر ایوب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی منشیات فروش تو ہے نہیں، نہ کوئی ڈاکو ہے، نہ کوئی دہشت گرد ہے، تو اس کے اوپر سیاسی مقدمات ہیں، تو سیاسی مقدمات ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سیٹ نااہلی کی وجہ سے بالکل ختم کر دی گئی، اور وہاں پہ بائی الیکشنز کیا گیا، اور بائی الیکشن میں آج جو فیصلہ کیا گیا کہ عمر ایوب کی اہلیہ کو ٹکٹ دیا جائے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پارٹی میں ایک جرت اور ایک مقام اور ایک حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ذرا بنگلہ دیش کی جانب، کہ بنگلہ دیش میں جو ہمارے جنرل سار شمشاد مرزا موجود ہیں، اور وہاں جو ایک بہت ان کو عزت ملی، چونکہ وہاں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد نظم الحسن اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ بنگلہ دیش کی مسلح افواج ڈویژن کے پی ایس او لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن سے بھی ملاقات کی۔ سب سے بڑی بات جو ناظرین اس وقت ہے، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملاقات میں عبوری حکومت کے سربراہ کی جانب سے ایک شاندار گفٹ دیا گیا، جس میں لکھا ہوا تھا آرٹ آف ٹریمف۔ اچھا، اب جو اہم چیز ہے ناظرین، کہ اس وقت جو بھارت ہمیں افغانستان کے تھرو بلیک میل کر رہا ہے، اور افغانستان میں طالبان کے ذریعے مختلف ٹھکانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور زیادتی کی جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے بہت سارے ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، جیسے کہ دوحہ میں ہوا۔ دوحہ میں بھی جو ایگریمنٹ تھا اس میں یہی تھا کہ سیز فائر کیا جائے اور ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھا جائے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے۔ اب ناظرین، جو اصل اور اہم بات ہے وہ یہ کہ اب انڈیا ہمیں بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ کیوں نہیں کر سکے گا؟ کہ ہم اب بنگلہ دیش کے ذریعے، یعنی ہر پالیسی ہوتی ہے نا، ہم خود بھی تو لڑ رہے ہیں نا، ہماری پوری فوج لڑ رہی ہے، پورے بارڈرز کے اوپر چوکنا کھڑی ہوئی ہے اور مسلح کھڑی ہوئی ہے، اور دشمن کے ہر وار کو ناکام بنا رہی ہے۔ اب اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم بنگلہ دیش کے ذریعے بھی انڈیا کو سبق سکھا سکتے ہیں، اور اس کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں، چنے چبوا سکتے ہیں انہیں، کیونکہ اب پورا بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، بنگلہ دیش تو پہلے بھی ہمارا ہی تھا، اسی انڈیا نے اس کو زیادتی کر کے اس کو ہم سے علیحدہ کر دیا۔ آج بھی جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، جو برسر اقتدار ہیں، وہ پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا پاکستان ان سے کرتا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اب انڈیا آپ پر حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جو آپ کہیں گے مینوان ہم وہی کریں گے۔ ناظرین، یہ جو تصاویر ہیں وہ تمام جرنیلوں کے ساتھ، نیوی کے ساتھ اور ایئر فورس کے جرنیلوں کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ یہ تصاویر موجود ہیں۔ یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ، یعنی ہمارے پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات۔ ناظرین، اب آتے ہیں ذرا عالمی منظرنامے کی جانب۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ملائیشیا گئے اور ملائیشیا کا دورہ کیا۔ جو ہی وہ ملائیشیا پہنچے اور جہاز سے اترے تو بھنگڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، اور جب وہ بھنگڑا لوگ ڈال رہے تھے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ان کے ساتھ رقص کیا۔ اچھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت خوش ہوئے کہ بھائی میرا بڑا اچھا استقبال ہو رہا ہے، مجھے ملائیشیا میں بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، لیکن اس کے برعکس نوجوانوں نے وہاں پہ پورے ملائیشیا کے اندر ایک جلوس نکالا، ایک ریلی نکالی اور احتجاج کیا کہ ایسا شخص جو دنیا میں جنگیں کرواتا ہے اور جنگیں کروانے کا چیمپئن ہے، اور بعد میں یہ کہتا ہے کہ میں نے جنگیں رکوائی ہیں، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہی مسٹ گو بیک، اور انہوں نے بڑے احتجاجی پوسٹر لگائے ہوئے تھے۔
اچھا ناظرین، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے والی اور اہم بات یہ ہے کہ جب یہ احتجاج ہو رہا تھا، پولیس نے نہ تو لاٹھی چارج کیا، نہ ہی آنسو گیس پھینکی، اور نہ ہی ان کو منتشر کرنے کے لیے کوئی ڈنڈا، کوئی سوٹا، کوئی گولی کا استعمال کیا، بلکہ احتجاج کو احتجاج رہنے دیا، جو کہ ایک پرامن احتجاج تھا۔ یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے پوری دنیا کے لیے کہ اگر کوئی احتجاج کر رہا ہوتا ہے اور پرامن ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ لاٹھی گولی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ملائیشیا کے لوگوں کا جو احتجاج تھا وہ ان کی اپنی سوچ تھی، یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ موجود تھے، لیکن ہر ملک کی اپنی اپنی ایک رائے ہوتی ہے نا ناظرین، اور اپنی رائے کے حساب سے وہ چلتے ہیں۔ ہم انہیں امن کا داعی کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ملائیشیا کے ہیں انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہی مسٹ گو بیک۔ ناظرین، اس پہ نہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی رد عمل دیا ہے اور نہ ہی ملائیشیا کی گورنمنٹ نے کوئی رد عمل دیا ہے۔ ہر کوئی بہتر سمجھتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، مفادات کی جنگ ہے، ہر شخص مفاد کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر ٹرمپ ہیں تو وہ اپنے مفاد کی طرف ہیں، انہیں وہاں پہ ہیرے جواہرات اور ریئر ارتھ منرل نظر آ رہے ہیں، اور وہاں جو وہاں کی گورنمنٹ ہے ان کے کیا مفادات ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے بات طے کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔